اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، اب تک سورہ نساء کی 126 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے۔ 127ویں آیت کی تفسیر چل رہی تھی، کچھ چیزیں بیان کر دی گئی تھیں، کچھ انشاءاللہ آج بیان کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب، یہ لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں۔ آپ ارشاد فرما دیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے متعلق تمہیں فتویٰ دیتا ہے۔ وما یتلی علیکم فی الکتاب، اور جو قرآن پاک تم پر تلاوت کیا جاتا ہے، یا قرآن پاک میں جو تم پر تلاوت کیا جاتا ہے یتیم بچیوں کے متعلق، لا تؤتونہن ما کتب لہن، جن کو تم ان کا مقررہ حصہ نہیں دیتے، وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ، اور تم بے رغبتی کرتے ہو ان سے نکاح کرنے سے، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ، اور کمزور بچوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور یہ کہ یتیموں کے ساتھ انصاف کے ساتھ قائم رہو، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، اور جو کچھ تم نیکی کرو گے، بھلائی کا کام کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہ بیان کیا جا رہا ہے، پہلے وہیں رکھیے اوپر، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور سے پہلے اور آپ کے دور تک، دور جاہلیت میں لوگ یتیموں کو ان کا حق نہیں دیتے تھے، یتیموں کو ان کا حصہ نہیں دیتے تھے، ان کے مال پر قبضہ کر لیا کرتے تھے۔ ایسی عورتوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے تھے۔ یتیموں کے متعلق، عورتوں کے متعلق ہوتا یہ تھا کہ جو بچیاں یتیم ہو جاتی تھیں ان کی جو کفالت کرتا تھا تو وہ یہ کرتا تھا، اگر وہ بہت زیادہ مالدار ہوتی، ایسا ہوتا تھا یتیموں کے پاس بھی مال ہوتا تو ماں باپ چھوڑ کے مر جاتے تھے، تو مال بہت زیادہ ہوتا اور وہ حسن و جمال بھی ہوتا، تو جو ان کی پرورش کرتے یہ لوگ خود ہی ان سے نکاح کر لیتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ان کا نکاح کہیں اور کر دیا جائے تو ان کے مال پر دوسرے لوگ قبضہ کر لیں گے، تو خود ہی نکاح کر لیتے، ان کی مرضی نہیں پوچھی جاتی۔ اور اگر وہ مالدار ہوتی لیکن حسن نہیں ہوتا تو پھر ان کا نکاح نہ خود کرتے اور نہ کسی اور کے ہاں ان کا نکاح ہونے دیتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا مال دوسروں کے ہاں چلا جائے، تو خود ہی ان کے مال پر قبضہ کر لیتے۔ اور اگر مال بھی نہیں ہوتا اور حسن بھی نہیں ہوتا تو پھر کسی اور کے ساتھ ان کا نکاح کر دیتے اور مہر پر خود قبضہ کر لیتے، یہ سب ہوتا تھا۔ ایسے ہی تو یتیم بچیوں کے متعلق تو یہ کرتے، یتیم بچوں کے مال پر بھی خود قبضہ کر لیتے۔ تو اس کے متعلق اس سورت کے شروع میں، سورہ نساء کے شروع میں جو ہے احکام بیان کیے گئے ہیں، میں نے بیان کیا تھا وہاں۔ تو جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے تو انہیں کافی یہ آیتیں جب نازل ہوئیں یتیموں کے متعلق کہ یتیموں کا حق ادا کرو اور یتیم بچیوں کی شادیاں کرو، تو جو ابتداءً مسلمان ہوئے تھے انہیں بھی پریشانی ہوئی، تو انہیں ایسا لگا کہ بعد میں یہ حکم منسوخ ہو جائے گا، لیکن منسوخ ہوا نہیں۔ تب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر اس کے متعلق پوچھا، عورتوں کے متعلق، کہ کیا وہی حکم ہے جو اللہ نے پہلے نازل فرمایا تھا، یا یتیموں کے متعلق وہی حکم ہے جو اللہ نے نازل فرمایا تھا؟ تب اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیات کریمہ نازل فرمائی کہ جو حکم یتیموں کے بارے میں قرآن میں نازل کر دیا گیا ہے کہ یتیموں کا حق ان کو مکمل طریقے سے دینا ہے، یتیم بچیوں کی شادیاں کرنا ہے، ان کے مہر پر تم قبضہ نہیں کر سکتے، وہی حکم ابھی بھی موجود ہے، یہ بتایا گیا۔ یتیموں کے متعلق
بہت زیادہ لوگ ان کا مال کھا جاتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق بہت سی روایتیں جو ہے وہ بہت سی حدیثیں، بہت سے فرامین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میرا دل بہت سخت ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس اگر کوئی یتیم آئے تو تم اس کے سر پر ہاتھ پھیر دو اور اپنے کھانے میں سے اسے کھلاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دل کو نرم فرما دے گا اور تمہاری حاجتیں پوری فرمائے گا۔ ایک حدیث میں یہ فرمایا۔ دوسری حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے 3 یتیموں کی پرورش کی، 3 یتیموں کی، جن کے ماں باپ والدین چلے جاتے ہیں، نابالغ بچے ہوتے ہیں، وہ یتیم کہلاتے ہیں، جس نے 3 یتیموں کی پرورش کی، وہ رات کو قیام کرنے والے اور دن کو روزہ رکھنے والے اور اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں اپنی تلوار سونتنے والے کی طرح ہے۔ نبی نے فرمایا وہ جو ہے جنت میں میرے بھائیوں کی طرح ایسا ہوگا جیسے میرا بھائی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو ملا کر کے فرمایا ایسے، یعنی بالکل مجھ سے ملا ہوا ہوگا۔ ہاں، ایک حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ بیواؤں اور مسکینوں پر خرچ کرنے والا، بیواؤں شوہر مر جاتے ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا عورتوں کے، ایسے مسکین جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بیواؤں اور مسکینوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ بیواؤں پر خرچ کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے اور رات کو پوری رات نفل پڑھنے والے کی طرح ہے، قیام کرنے والے کی طرح ہے۔ ہاں، اس طرح حضرت انس بن مالک سے ایک حدیث مروی ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میرے کسی امتی کی حاجت پوری کرے، کوئی امتی پریشان ہے، پریشان حال ہے، یا تو اس کے پاس کھانا نہیں ہے، یا اس کے پاس کپڑا نہیں ہے، یا اس کے پاس رہنے کا مکان نہیں ہے، یا اس کے پاس کرایہ نہیں ہے، کوئی بھی امتی، نبی نے فرمایا جو میرے کسی امتی کی حاجت کو پوری کرے اس کی نیت یہ ہو کہ اس کے ذریعے یہ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی خوش ہو جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اسے خوش کر دیا اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کیا، اور جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ تو آج بھی بہت سے لوگ یتیموں کا مال آج بھی کھا جاتے ہیں، ان کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ لڑکیوں کی اس دور میں، دور جاہلیت میں کوئی عظمت، کوئی مقام نہیں ہوتا تھا، ان کے مال پر بھی لوگ قبضہ کرتے، بغیر مرضی کے ان کی شادیاں کرتے، جہاں جیسے فائدہ ہوتا ویسے کرتے۔ اسلام نے لڑکیوں کی یا لڑکوں میں یا لڑکوں کے اندر اور لڑکیوں کے اندر کوئی فرق نہیں رکھا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں لڑکی کا مقام کم ہو لڑکے کا مقام زیادہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے لڑکوں کو مقام عطا فرمایا ویسے ہی لڑکیوں کو مقام عطا فرمایا۔ لوگوں کو حکم دیا کہ جیسے تم اپنے بیٹوں سے محبت کرتے ہو ویسے بیٹیوں سے بھی محبت کرو۔ آج کل بھی یہ چلن ہے کہ ابتدا ہی سے بیٹوں سے محبت زیادہ ہوتی ہے، بیٹیوں سے کم ہوتی ہے، بیٹوں کو لوگ ترجیح زیادہ دیا کرتے ہیں، بیٹیوں کو کم دیا کرتے ہیں، جبکہ اسلام میں ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ اسلام میں اگر دیکھا جائے تو بیٹیوں کو ترجیح زیادہ دی گئی ہے بیٹوں کے مقابلے میں، اس لیے اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹے بھی عطا فرمائے، بیٹیاں بھی عطا فرمائی، لیکن بیٹوں کو پہلے اٹھا لیا اللہ نے اور بیٹیوں کو باقی رکھا، اور بیٹیوں سے اتنی محبت فرماتے حضور کہ کہیں جاتے تو بیٹی سے مل کے جاتے، واپس آتے تب بھی بیٹیوں کے لیے تحفے لایا کرتے تھے۔ ہاں، اور خود حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں اس نے اس کی دینی تعلیم و تربیت کی، پرورش کی، ان کا نکاح کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر 2 بیٹیاں ہوں، حضور نے فرمایا 2 بیٹیاں ہوں، 2 بیٹیوں کی اس نے اچھی پرورش کی، دینی تعلیم و تربیت کی اور ان کا اچھے طریقے سے نکاح کر دیا، ان کا خیال رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ صحابی کہتے ہیں ایک کے بارے میں پوچھا جاتا تب بھی حضور یہی جواب دیتے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا۔
تو ہمارے لیے ان آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہم یتیموں کا خیال رکھیں، ان کے حقوق کا خیال رکھیں، بچیوں کا خیال رکھیں. اور یہ بھی ہمارے یہاں ہے، بہت سے لوگ بچیوں کی بالکل بغیر مرضی کے کہیں بھی نکاح کر دیتے ہیں ان کا. تو ایسا نہیں ہے، بچیوں کو اللہ نے آزاد فرمایا، ان کی مرضی جان لینی چاہیے کیونکہ نکاح میں انہیں رہنا ہے. تو بچیوں کا ایسا نہیں کہ جہاں چاہیں والدین، بچی کی مرضی ہو یا نہ ہو، جہاں چاہیں وہاں نکاح کرتے ہیں. نکاح تو ہو جائے گا لیکن یہ والدین کے لیے جائز نہیں ہے کہ بچی کی بغیر مرضی کے جہاں چاہیں وہاں نکاح کر دیں. ہاں آپ اپنی مرضی سے دیکھ سکتے ہیں اچھے سے اچھا رشتہ اپنی بچی کے لیے، لیکن اس کے بعد رشتہ کرتے وقت اپنی بچی کی رائے معلوم کر لیں، اندازہ کر لیں کہ یہ اس کی مرضی ہے بھی یا نہیں ہے، رضامندی ہے یا نہیں ہے، چونکہ پوری زندگی کا مسئلہ ہوتا ہے. ہاں یہ اسلام حکم دیتا ہے اس چیز کا کہ اس کی رائے معلوم کر لینی چاہیے. ایسے ہی لڑکوں کے بارے میں بھی ہے. تو لڑکوں کے بارے میں تو لوگ اس چیز کا خیال رکھتے ہیں، لڑکیوں کے بارے میں خیال نہیں رکھتے، جبکہ درجہ اللہ کے ہاں دونوں کا برابر ہے. تو ہمیں بچیوں کے بارے میں بھی ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ گھر جو ہے وہ بعد میں بگڑے نہ. اور لڑکوں کے بارے میں بھی ان کا رشتہ کرتے وقت بھی ان کی رائے دیکھ لینی چاہیے کہ رائے ہے یا نہیں ہے، مرضی ہے یا نہیں ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نے بغیر مرضی کے ان کی شادی کر دی اور بعد میں پریشانیاں آئیں اور رشتے بگڑ جائیں. اسلام رشتوں کو بگڑنے سے روکتا ہے، اس لیے اس بات کی اجازت دی ہے. اسلام رشتوں کو بنا کے رکھنے کی جو ہے کوشش کرتا ہے. ہاں تو یہی اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یتیموں کے متعلق، عورتوں کے متعلق جو حقوق جو ہے بتائے ہیں اسلام نے، انہیں آپ حضرات کو ادا کرنا چاہیے اور انصاف سے کام لینا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کچھ بھی تم نیکی کرو گے، یعنی جو کچھ تم اچھا کرتے ہو تو یہ مت سوچو کہ اس کا اجر نہیں ملے گا. تم اچھا کر رہے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ ایک لمحے کے لیے بھی آپ سے غافل نہیں ہوتا، وہ اس کا بہترین اجر عطا فرمائے گا. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا. اور اگر کوئی عورت ایسی ہو جسے اپنے شوہر سے ڈر ہو کسی سختی یا کسی بے رغبتی کا، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا کہ وہ دونوں آپس میں صلح کر لیں، اور صلح بہتر ہے. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ اور انسان کے دل کے قریب کر دیا گیا ہے لالچ کو. وَإِن تُحْسِنُوا اگر تم نیکی کرو، وَتَتَّقُوا اور تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا تو بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہارے کاموں سے باخبر ہے. اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا گھریلو معاملات پر بھی اسلام نے بڑی ترجیح دی ہے. گھریلو جو زندگی ہوتی ہے اس کے تعلق سے بھی اسلام نے ایک ایک حکم بتایا کہ گھریلو زندگی کیسے گزارنی چاہیے، عائلی زندگی کیسے گزارنی چاہیے. اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شوہر کو بیوی پسند نہیں ہوتی، مزاج نہیں ملتا، یا کئی بیویاں ہوتی ہیں شوہر کی اور ایک بیوی کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اس کا مزاج مجھ سے نہیں مل رہا اور یہ مجھ سے محبت نہیں کرتا، مجھ سے دور رہتا ہے، اسے یہ خطرہ ہو کہ مجھے طلاق دے دے گا یہ. تو اسلام نے اس عورت کو یہ اجازت دی کہ کوئی ایسا طریقہ نکال لے کہ جس سے صلح ہو جائے دونوں میں، یعنی اپنے حقوق کو کچھ کم کر دے. جیسے مہر ہے تو مہر کو کم کر دے، تو مہر کو کم کر سکتی ہے تاکہ دونوں میں صلح ہو جائے. یا اپنی باری جو ہے، چونکہ اسلام نے مقرر فرمایا کئی بیویاں ہوں تو راتیں جو ہوتی ہیں وہ ان میں باریاں مقرر کرنی ہوں گی. ایک شوہر کی کئی بیویاں ہیں تو 3 بیویاں ہیں تو 10 راتیں تینوں کے لیے بانٹنی ہوں گی، یہ اسلام میں ضروری ہے. تو یہ عورت چاہتی ہے کہ مجھے طلاق نہ دے، رہنا چاہتی ہے لیکن مزاج ملا ہوا نہیں ہے، تو اپنے حقوق کو کچھ کم کر دے، اپنی باریاں دوسرے کو دے دے تاکہ دونوں میں صلح ہو جائے. اسلام کہتا ہے کہ صلح بہتر ہے طلاق سے، یعنی جس انداز سے بھی ہو اگر صلح کا کوئی طریقہ نکل رہا ہے تو اسلام کہتا ہے کہ صلح کر لو. ایسے ہی مرد کی طرف سے بھی ہے، مرد عورت میں نہیں بنتی، مرد چاہتا نہیں اسے چھوڑنا لیکن عورت چاہتی ہے کہ یہ مجھے چھوڑ دے، تو مرد اپنے کچھ حقوق کم کر دے، کچھ نرمیاں کرنی شروع کر دے اس پر.
تاکہ دونوں میں صلح ہو جائے۔ تو یعنی بہتر اسلام یہ کہتا ہے کہ دونوں میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ صلح کر لی جائے، طلاق سے بہتر یہ ہے۔ طلاق تو آخری مرحلے میں اجازت دی گئی ہے اس کی، جب کوئی راستہ نہ بچے زندگی گزارنے کا، جب زندگی بالکل جہنم بن جائے، طلاق بھی ضروری ہے۔ اسلام میں جو طلاق کا حکم دیا وہ بھی حکمتوں بھرا ہے، ایسا نہیں ہے کہ طلاق بلا وجہ رکھ دی گئی ہے۔ جن مذاہب میں، جن دھرموں میں طلاق نہیں ہے، ہم نے دیکھا خود، جن دھرموں میں طلاق کا کانسیپٹ ہے ہی نہیں، تو ان میں جب زندگی دوبھر ہو جاتی ہے اور زندگی گزارنا بالکل جہنم بن جاتا ہے، تو پھر ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں ہوتا یہ ہے کہ تیل چھڑک کر کے آگ لگا دی جاتی ہے۔ اسلام نے جب اس اسٹیج پر پہنچ جائے زندگی کہ گزارنا مشکل ہو جائے، تب اس میں ایک بہتر طریقہ یہ رکھا کہ دونوں طلاق کے ذریعے جدا ہو جاؤ، پھر ایک دوسرے کو تکلیف پہنچائے بغیر جدا ہو جاؤ۔ تو یہ آخری مرحلہ ہے، تاکہ یہ یہاں تک نمبر نہ آئے کہ ایک دوسرے پر تیل چھڑک کے آگ لگائی جا رہی ہے، یہ زندگی جہنم بن گئی اور ایک ساتھ پھر بھی رہنا پڑ رہا ہے۔ تو پھر لاسٹ اسٹیج پر جو ہے وہ طلاق کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اسلام کہتا ہے کہ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ صلح کا کوئی طریقہ نکل آئے، اپنے اپنے حقوق کو کم کر کے اگر صلح ہو جائے تو صلح کر لی جائے۔ وہی اس آیت کریمہ میں بتایا گیا کہ اگر کسی عورت کو ڈر ہو اپنے شوہر سے کسی جو ہے ناپسندیدگی کا یا بے رغبتی کا، تو اسلام کہتا ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے دونوں پر کہ وہ صلح کر لیں اپنے درمیان۔ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اور صلح سب سے بہتر ہے، اور نفس اور دلوں کے قریب کر دیا گیا ہے، لالچ کو، مال کی محبت کو دلوں کے قریب کر دیا گیا ہے۔ وَإِن تُحْسِنُوا، اگر تم نیکی کرو اور اللہ سے ڈرو۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ شوہر کے لیے گویا کہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں بیوی پسند نہیں ہے، اس کی کچھ باتیں پسند نہیں ہیں، تو یہ دیکھ لو کچھ تو پسند ہوں گی۔ کوئی بات اگر تم اس کے اندر ایسی ہے جو تمہارے مزاج کے موافق ہے، کوئی بات تو ضرور ہوگی، کوئی بات اگر ایسی ہے جو اس کے مزاج کے موافق ہے اور تم نے اسی بات کو ترجیح دے کر کے اس کو اپنا بنا لیا، تو اسلام کہتا ہے اگر تم نیکی کرو وتتقوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی عورتوں کے متعلق ڈرتے رہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کاموں سے باخبر ہے، تمہارے دلوں سے باخبر ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، اور اگر تم استطاعت نہ رکھو ان تعدلوا بین النساء، عورتوں کے درمیان برابری کرنے کی، ولو حرصتم، اگرچہ تم حریص ہو اس بات پر کہ برابری کرو، لیکن تم برابری کرنے کی استطاعت نہیں رکھ سکتے، فلا تمیلوا کل المیل فتذروها، تو ایسا نہ کرو کہ بالکل مکمل طریقے سے ایک کی طرف مائل ہو جاؤ، فتذروها کالمعلقہ، اور دوسرے کو بالکل چھوڑ دو لٹکی ہوئی کی طرح، وَإِن تُصْلِحُوا، اگر تم نیکی کرو، وَتَتَّقُوا، اور ڈرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں یہ فرمایا گیا کہ ایک مرد کی کئی بیویاں ہوں تو ان میں مکمل طریقے سے عدل کرنا، مکمل طریقے سے انصاف کرنا، یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، مکمل طریقے سے برابری کرنا۔ ایسا کیونکہ ایسا نہیں کر سکتا انسان کہ کئی بیویاں ہیں تو محبت بھی برابر ہو، ہر ایک کی طرف بالکل میلان برابر ہو، دل کے خیالات ہر ایک کی طرف برابر ہوں، ہر ایک کو جو ہے وہ بالکل برابر ترجیح دیتا ہو، یعنی بہت سی چیزوں میں کمی زیادتی ہو جائے گی، کوشش کرنے کے باوجود کمی زیادتی ہو جائے گی۔ تو اسلام نے بھی اتنا مکلف نہیں بنایا، اسلام اتنا ہی مکلف بناتا بندے کو جتنی اس کے اندر طاقت ہوتی ہے، طاقت سے زیادہ اللہ تعالیٰ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ اگر ایسا ہو، کئی بیویاں ہوں اور مکمل اگر تم عدل نہ کر سکو، تو پھر ایسا بھی نہ کرو کہ ایک طرف مکمل مائل ہو جاؤ اور دوسری کو بالکل چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ ہاں، محبت کا معاملہ یہ ہے کہ محبت و الفت یہ غیر فطری چیز ہے، یعنی اس پر انسان کی قدرت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک بیوی کی طرف میلان زیادہ ہو، دوسری کی طرف کم ہو، تو اس کی اللہ تبارک و تعالی نے اجازت دی کہ بندے کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ محبت کو بھی برابر رکھ سکے دونوں کے درمیان۔ ایسا ہو سکتا ہے ایک کی طرف میلان زیادہ ہو جائے، لیکن جن چیزوں کا اللہ تبارک و تعالی نے برابری کا حکم دیا ان چیزوں میں برابری کر لی جائے۔ جیسے باری مقرر کرنے میں اللہ نے برابری کا حکم دیا۔ ہاں، کوئی عورت اپنی طرف سے چھوڑنے پہ راضی ہو جائے کہ میری باری کے دن بھی مرد دوسری بیوی کے پاس جا سکتا ہے تو اس کی اجازت ہے، لیکن بغیر اجازت کے باری کم زیادہ نہیں کی جا سکتی، برابر کرنا ضروری۔ ایسے ہی کپڑے پہنانے میں
بہت حد تک جو ہے وہ برابری کرے، ایک جیسا جوڑا ایک کو پہناتا ہے تو اسی لیول کا تھوڑی بہت کم بڑھتی کی اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت دیتا ہے، لیکن کوشش اس میں کرے کہ وہ برابری کا ہو، کھلانے پلانے میں جو ہے وہ کسی حد تک برابری کی کوشش کرے، کچھ کم زیادہ ہو جاتا ہے جو انسان کی طاقت سے باہر ہے تو وہ معاف ہے بندے کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اگر ایسا ہو بھی ایک طرف میلان زیادہ ہو تو ایسا مت کرو کہ ایک کو بالکل چھوڑ دو اور دوسری کی طرف مکمل مائل ہو جاؤ۔ اگر بیویاں کئی ہیں تو ان میں انصاف کرنے کی جس حد تک ہو سکے اتنی کوشش تمہیں کرنی ہے۔ بس یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا وَإِن تُصْلِحُوا، اگر تم اصلاح کرو، اگر تم برابری کی کوشش کرو جس حد تک تم سے ہو سکے، وَتَتَّقُوا، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا مہربان ہے، یعنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے گھریلو معاملات میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔